سنو غور سے، جب مسلمان احکام کو ہلکا سمجھ کر چھوڑے گا تو اغیار اسلام کے احکام میں مداخلت کریں گے. تم یوں کر لو، تم یوں کر لو، تم یوں کر لو. موسیٰ فرماتے تھے پہلے مسلمان دین کو بگاڑے گا پھر غیر دین کو مٹاویں گے. ہاں یہ ہے بات، پہلے مسلمان دین کو بگاڑے گا پھر وہ دین کو مٹاویں گے. یہ کہنا کہ انہوں نے یہ کر دیا، میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اگر سارا باطل اگلا اور پچھلا ایک وقت میں جمع ہو جائے تو ایک استنجے کی لائن کی سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. فرائض کا مقابلہ کریں گے، فرائض کا مقابلہ کریں گے. ہم سمجھیں کہ جی ہم کیا کریں، قانونی ہے، کیا مطلب؟ تو میں نے عرض کیا کہ سنت میں عقل مت لڑانا، سنتوں میں عقل مت لڑانا بالکل. اس لیے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح العزیز میں جو کی تفسیر ہے اس میں ما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اس آیت کے ذیل میں کہ اللہ کے فضل سے آپ کاہن اور پاگل نہیں ہیں، اس آیت کے ذیل میں حدیث نقل کی ہے کہ اللہ تعالی نے عقل کو پیدا کر کے اس کے 100 حصے کیے، ایک حصہ اللہ تعالی نے ساری مخلوق پر تقسیم کیا ہے. جن احمقوں کے کہنے پر ہم دین کے احکام کو چھوڑتے ہیں ان تمام احمقوں کو جمع کر لیا جاوے اور جتنے ذی عقل ہیں سب کو جمع کر لیا جاوے تو ان سب کے حصے میں عقل کا 100واں حصہ آیا ہے. ان سب کے حصے میں عقل کا 100واں حصہ آیا ہے اور 99 حصے عقل کے تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں. اب بتاؤ، اب بتلاؤ، چھوٹا سا کاروبار لیے بیٹھا ہے، چھوٹا سا کارخانہ لیے بیٹھا ہے، چھوٹا سا نظام حکومت لیے بیٹھا ہے اور یوں کہے کہ اس سنت کی کیا ضرورت ہے، تیری عقل کتنی ہے؟ ہاں صحابہ یہ جواب دیتے تھے، صحابہ جانتے تھے اس چیز کو، وہ جواب دیتے تھے. یہ تو یوں کہیں گے ان کے طریقے اختیار کرو تاکہ ہم اور یہ مل کر ساتھ چلیں جس سے دنیا میں امن و امان قائم ہو. دیکھو تو صحیح کیسے حماقت کے مشورے ہیں. ہاں ساتھ مل کر چلو تاکہ دنیا میں امن قائم ہو. کہ امن ساتھ مل کر چلنے سے قائم نہیں ہوگا، امن تو دین پر، دین کے احکام پر جمع ہونے سے قائم ہوگا. ہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ امن تو دین کے احکام قائم کرنے پر ہوگا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، کہ ہم ان کے درمیان میں بے غرض محبت پیدا کریں گے اس شرط پر کہ ایمان اعمال صالحہ پر آویں. ہاں اس سے مسلمان کو امن نہیں ملے گا کہ یہ غیروں سے دین کے احکام پر سمجھوتا کر لے. اس سے خدا کی قسم امن نہیں بلکہ سب سے بڑا فساد کا سبب یہی ہے کہ آؤ سمجھوتا کر لیتے ہیں، تم 2 بات ہماری مان لو ہم 2 بات تمہاری مان لیں، اس طرح مل جل کے چلو. نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں کہ مسلمان اپنے دین کو بیچ دے حالات ٹھیک کرنے کے لیے، کہ تم دین کو بھیجو گے حالات ٹھیک کرنے کے لیے. اللہ حالات اور بدتر کریں گے، اور بدتر کریں گے. اسی لیے فرمایا کہ اگر تمہیں اغیار سے امید اپنے حالات کے بدلنے کی ہے تو جو ہم لائیں گے اس کے بعد وہ اس سے بدتر لاویں گے تمہارے خلاف. پکی بات ہے، کیونکہ تم نے دین کا سمجھوتا کیا ہے غیروں کے ساتھ. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ روزانہ ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر غیر کی باتوں کو سنا کرو. روزانہ لوگوں نے بھی اس کو لیا نہیں ہے کہ روزانہ وقت فارغ کریں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کے وعدوں کو اور غیب کے تذکروں کو سنیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ رفتہ 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 اس پر آ جائیں گے یہ کہ مان لو یہ بات. ہاں کہ اتنی بات کے ماننے میں کیا حرج ہے؟ یہ سنت چھوڑ دو نا، کیا بات ہے، سنتی تو ہے، چھوڑ دو. کیا ہے کہ سنتی تو ہے، اس پہ کیا ہٹنا.
کہ جب تمہیں کوئی فرض سے روکے گا پھر دیکھنا پہلے تم سنت چھوڑ دو. جی ہاں سنو میری بات دھیان سے کہ اگر سنت کے چھوڑنے سمجھوتا ہو جاوے تو کیا حرج ہے؟ سنو غور سے. ایک سنت چھوڑنے پر کیا ہو جائے؟ سمجھوتا ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ کہ نہیں، جو سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑیں گے وہ فرائض کو ضائع کرنے کی طرف جائیں گے. ہاں دین تو ایک مکمل طریقہ زندگی ہے. ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ سنتوں کو چھوڑتے، کہ وہ سنتوں میں کرتے تھے سنت ہونے کی وجہ سے، ہم سنتوں کو چھوڑتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے، کہ چھوڑ دو یہ سنت ہے، اس کام کو چھوڑ دو کہ یہ سنت ہے. وہ عمل کرتے تھے کہ اس پہ عمل کرو کیونکہ یہ سنت ہے. تو ساری بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایمان بالغیب سیکھو تاکہ پتہ چلے کہ تمہارے دل میں شک ہے، یہ تمہارے دل میں نعوذ باللہ کفر ہے، یہ تمہارے دل میں ایمان ہے. کہ ایمان ہے تو ایمان بڑھے گا، شک ہے تو شک بڑھے گا، اور کفر ہے تو کفر بڑھے گا. لیکن خبر سب کے لیے. عجیب بات ہے، آپ نے خبر دی کہ جہنم میں درخت ہے. فن نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر جہنم میں درخت کی خبر نہ دیں، اگر جہنم میں درخت کی خبر نہ دیں تو کافر جہنم کا انکار کیسے کریں گے؟ کیوں آئیں گے انکار پر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے اور اس میں درخت ہے. ہاں اس میں درخت کون مانے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ درخت تو آگ میں جلے گا. یہ عقل کہہ رہی ہے. میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر نبی کی طرف سے آنے والی خبریں حالات کے، ظاہر کے، انسانی عقلوں کے مطابق ہوں تو پھر نبی کو نبی ماننا کون سا کمال ہے، اور غیر کی باتوں پر ایمان لانا کون سا کمال ہے؟ کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ دیکھیں یہ جہنم کو یقینی مانتے ہیں یا نہیں کہ جہنم میں ایک درخت ہے. ہاں اس کو اللہ نے فرمایا وَالشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ فِي الْقُرْآنِ کہ جہنم میں ایک درخت ہے، وہ درخت زقوم. تو یہ زقوم کا اقرار کرتے ہیں یا جہنم کا انکار کرتے ہیں؟ یہ بات ہے کہ ہم درخت کو اور آگ کو جمع کر کے دکھائیں گے. خبر ہے مانو، نہیں مانتے ہو تو کفر ہے، پکی بات ہے. تو اس کو میں نے عرض کیا تھا کہ غیب کی خبریں آپ دیں گے. تو جب آپ نے معراج کی خبر دی تو ابو بکر صدیق نے فرمایا بالکل بات سچ ہے، حق ہے، آپ جو فرما رہے ہیں سچ ہے. انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ 1 مہینے کا سفر زمین کا، یہاں سے بیت المقدس، بیت اللہ سے، اور وہاں سے آسمانوں کا سفر، اور کہتے ہیں رات کسی حصے میں ہو گیا. تو انکار کرنے والوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے ہمارا ایک قافلہ گیا ہے تجارتی ملک شام کی طرف، وہ ملا آپ کو راستے میں؟ گئے ہوں گے تو بتائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اونٹوں کی تعداد، ان کے رنگ، کس رنگ کے کتنے اونٹ ہیں، کس اونٹ پر کیا سامان ہے، سارے سامان کی تفصیل بتا دی. ہیلو سنو. ہاں تو اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ تو جادوگر ہیں، ان کو چھوڑ دو. ہاں ایمان کون لاوے؟ ہاں. تو میرے دوستو عزیزو، یہ تھی بات کہ ایمان بالغیب سیکھو تاکہ نبی کی بات کو یقین کے ساتھ تسلیم کرو. ایمان بالغیب سیکھو تاکہ نبی کی بات کو یقین کے ساتھ تسلیم کرو. ایک فرد کا ایمان ٹٹولا جاتا تھا، ایک فرد کا. یوں نہیں تقریر ہو گئی 2-4 ہزار لاکھ مجمع بیٹھ گیا، بات سن لی چلے گئے، نہیں ایسے نہیں ہوتا تھا. ایک کا ایمان پرکھا جاتا تھا پکڑ کے. ایمان پرکھا جاتا تھا ان ایسے حالات سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا. یہ سخت امتحان ہے ایمان کا
جاننے کے لیے کہ ہماری بات پر ہمارے صحابی کو کتنا یقین ہے، ہماری بات پر مومن کو کتنا یقین ہے۔ اس امتحان کے لیے ایک واقعہ پیش آیا، گھوڑا خریدا دیہاتی سے، کتنے کا کہ اتنے کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں قیمت دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ معاملہ ہو گیا، گھوڑا آپ نے خرید لیا، بات ہو گئی، زبان دے دی اس نے، چلے۔ آپ آگے بڑھے جلدی پیسہ دینے کے لیے، پیچھے لوگ ملے، گھوڑے والے سے کہا گھوڑا بیچو گے؟ اس نے گھوڑے والے نے یہ نہیں کہا کہ بک چکا ہے، اس کو قیمت زیادہ ملنے لگی تو بات کر لی دوسروں سے اور آواز دے کر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھوڑا خریدیں گے ان کو بھیج دوں؟ فرمایا میں تو خرید چکا ہوں تم سے۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے آپ کو نہیں بیچا، میری آپ کی ابھی کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ اس کو قیمت زیادہ مل رہی تھی دوسروں سے۔ فرمایا میں تو لے چکا ہوں، اس نے کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں بیچا۔ بعد میں کہا میں لے چکا ہوں، اس نے کہا میں نے آپ کو نہیں بیچا۔ گھوڑے والے نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نے خریدا ہے تو آپ گواہ لائیے، اور گواہ کوئی تھا نہیں، دو کے درمیان بات ہوئی صرف۔